احمد و نصلی علی رسول الکریم. مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم. رمضان المبارک کی آمد ہے اور اکثریت کیونکہ زکوٰۃ رمضان المبارک میں ہی دیتی ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینے کا اجر زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے ہم آج سے سلسلہ وار مسائل زکوٰۃ پہ اپنی ویڈیو شروع کرنے جا رہے ہیں. اس میں زکوٰۃ کی فرضیت، مصارف، نصاب، فوائد وغیرہ سب بیان کی جائیں گی، اور ایک خاص کوشچن کہ کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی دی جائے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں. سامعین کرام، زکوٰۃ دین کے پلرز یا ستون میں سے ایک ہے. اسلام کے جو 5 پلرز ہیں اس میں سے آپ کو پتہ ہے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہیں، اور زکوٰۃ ان میں سے ایک ہے. زکوٰۃ کیوں ضروری ہے؟ 3rd پلر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ سوشل سسٹم سے تعلق رکھتی ہے. حقوق العباد سے اس کا براہ راست تعلق ہے، اور لوگوں کے حقوق آپ کے اوپر ہیں. آپ کے مال میں لوگوں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، وہ آپ نے ادا کرنا ہے. زکوٰۃ کے لغوی معنی گروتھ یا پیوریفیکیشن کے ہیں. پاک کر دینا، مال کو اپنے پاک کر دینا، کیونکہ ظاہر ہے آپ کا مال، اس کے اندر کچھ علائشیں شامل ہو جاتی ہیں، کچھ حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے، اور سودی سسٹم میں سود کا غبار بھی اس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. اس سے پاک کر دینے کا نام زکوٰۃ ہے. اور اسی طرح بڑھوتری ہے، یعنی برکت کے لیے زکوٰۃ ضروری ہے. تھیولوجیکلی روحانی پاکیزگی کے لیے پیسہ خرچ کرنا زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کی شرائط: وَيَقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. ہل عاقل و بالغ مسلمان مرد و زن اس آیت کے تحت داخل ہوں گے. اگر صاحب نصاب ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کی ادائیگی کے وہ خود ذمہ دار ہیں، اور مال نصاب پر سال گزر گیا ہو، یعنی نصاب کے برابر جتنا مال آپ کے پاس آ گیا ہے اس کے پورے 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اور رمضان المبارک میں اگر دے رہے ہیں تو پھر منص کا حساب رکھیں. مصارف زکوٰۃ یعنی کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو قرآن اس کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ محتاجوں کے لیے، جو کھانے پینے کے لیے بھی محتاج ہوں، نرے نادار وہ لوگ جو کہ صاحب نصاب نہ ہوں، مطلب تھوڑا بہت مال ہو ان کے پاس، اور جو تحصیل لے کے آئیں، یعنی ٹیکس کلیکٹر جو ہوتے ہیں اور زکوٰۃ کلیکٹر بھی ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے بھی دی جا سکتی ہے زکوٰۃ. گردنیں چھڑانے کے لیے، یعنی جن کو قتل کا حکم ہو گیا ہو اور اگر فدیہ دے کے اس کو چھڑوایا جا سکتا ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. قرض داروں کو، ظاہر ہے جو محتاج ہو جاتے ہیں، بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں جہاد بھی شامل ہے اور دوسرے طریقہ کار بھی شامل ہیں. اور مسافر کو، یعنی مسافر کہیں گیا، حالانکہ اپنے شہر کے اندر وہ امیر آدمی ہے، لیکن سفر کے دوران اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے پیسے منگوانے کا، تو اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسے سے مدد کی جا سکتی ہے. نصاب: جن مختلف سامانوں پہ زکوٰۃ واجب ہے اس کی شرح حسب ذیل ہے. یوزلی زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے، جبکہ زرعی پیداوار پہ 10%، جبکہ وہ بارانی زمینوں سے حاصل ہو. زرعی پیداوار 5%، جبکہ وہ مصنوعی آبپاشی سے حاصل ہو. نقدی اور سونا چاندی پہ 2.5%، اموال تجارت پہ 2.5%، کارخانوں کے اموال پہ 2.5% زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. زکوٰۃ کس مہینے میں دی جائے؟ تو جان لیں، چونکہ آج کل تمام مالی معاملات اور حساب کتاب شمسی سال کے لحاظ سے ہو رہے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں بھی شمسی سال ہی استعمال کیا جائے تو مذائقہ نہیں ہے. قمری سال کا وجوب اس معاملے میں کسی نص سے ثابت نہیں ہے، وہ اپنی سہولت کے مطابق دیا جا سکتا ہے. اور رمضان میں جیسے کہ پریکٹس ہے کہ لوگ دیتے ہیں کہ اجر زیادہ ہوتا ہے، تو یقیناً رمضان میں ہی دیا جائے. لیکن موجودہ صورتحال میں، جبکہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کے حالات صحیح نہیں ہیں، غریب اور مزدور پیشہ لوگ کیونکہ مزدوری نہیں مل رہی ہے، تو اس وقت بہترین وقت ہے زکوٰۃ دینے کا. اور اس میں فضیلت زکوٰۃ دینے کی رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دینے سے کئی گنا زیادہ ہے. تحصیل زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص مہینہ شرعاً مقرر نہیں کیا گیا. حکومت جس تاریخ سے ٹیکس کی یا زکوٰۃ کی تحصیل کا انتظام شروع کرے، اسی سے سال کا آغاز کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کو 2 نومبر کو یا 2 محرم کو صاحب نصاب ہوئے سائل ہو گیا تو اسی دن زکوٰۃ واجب ہو گئی. اگر ویڈیو پسند آئی تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس سلسلے کی اور دوسری اہم ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. جزاک اللہ.